बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफ़ा अमान मैदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट। अब आगे क्या होगा जी? अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये पाकिस्तान बनाओ चैनल है, क्योंकि वजदान वो चैनल है पूरी दुनिया में जहाँ पर आपको बग़ैर तअस्सुब के और बिल्कुल वो बात बताई जाती है जो है, जो हो सकती है और जो हुई है। और जुड़े रहिए जी। और इसमें हमारे नवीद मुराद साहब हैं, बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं पाकिस्तान की। उनकी कोटेशंस आती हैं, उनके छोटे छोटे शॉर्ट्स आते हैं। तो अब अच्छी खबर ये है कि उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि आप पोलिटिकली सिचुएशन पे और थोड़ा सा बाकी मामला पे भी यानी वीलॉग्स करें, तो आप उनको ज़रूर सुनें, उनके वीलॉग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो अच्छी और काम की बात है, ठीक है जी, वो यानी पहुँचे। तो ये चैनल इसीलिए है। लें जी, चलते हैं थंबनेल की तरफ। बहुत शुक्रिया आपका जी। सुप्रीम कोर्ट में ख़तरनाक हलचल, कुछ बड़ा होने वाला है। तरमीम पर अमल होगा कि सवालिया निशान है। बहुत सारे सवालात मुस्तकबिल के लिए। अब आगे क्या होगा? जैसे कि आपको पता कि आखिरकार इस आजिज़ जो कि दुनिया में पहला शख्स था कि जिसने यानी आप लोगों को बताया कि मामलात कुछ भी हों, कुछ मामलात कुदरत की तरफ से ऐसे मामलात हो रहे हैं 2019 से लेके अब तक कि पाकिस्तान को अब सही यानी रास्ते के ऊपर जाना है और सही रास्ते पे जाकर सही मंजिल पर जाकर अवाम और नास की फलाह बहबूद के लिए काम करना है। तो उस सिलसिले में बड़े अप्स एंड डाउन आए, आपने देखा। बड़ा बड़ा जनाब अफरा तफरी भी हुई और जब ये तरामीम का मामला था तो देखें अप्स एंड डाउन हो रहा था। अच्छा, फुल कोर्ट चल रहा था, प्रोसीडिंग चल रही थी और लोग तरह तरह की बोलियां बोल रहे थे। तो उस वक्त भी मैंने, बहुत शुक्रिया जी, अच्छा, मैं उस वक्त भी मैंने यानी ये अर्ज़ की थी कि हालात कुछ भी हों, दुनिया इधर की उधर हो जाए भाईजान, कोई भी फैसला आ जाए, जो ही फैसला आ जाए, ये जो तरामीम है ये हो के रहनी। तो आप जो मुझे रेगुलर सुनते हैं इस बात के गवाह हैं कि साजिश ने आपको कई महीने पहले मतलब ये खबर दी और फिर उसके बाद बाकी लोगों ने ये कहना शुरू किया। बल्कि मैक्सिमम लोग जो थे वो तो आखिरी दिन तक देवर नॉट 100% कन्फर्म कि ये होगा, लेकिन इस आजिज़ ने अपनी वजदान और ख़बरों के हिसाब से आपको बताया। तो अब जनाब बहुत सारे दोस्त हैं, वो यानी सवाल, अच्छी बात है, वो सवाल पूछते हैं, आते हैं, डिस्कशन करते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस भी मुझे आते हैं, क्वेश्चन होते हैं कि सर अब ये तरामीम हो गई और ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੌਂਡੇ ਲਪਾੜੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ जस्टिस कौन होंगे। और उसके बाद ये है कि जनाब मामलात कैसे चलेंगे, क्या ये जो तरामीम है ये सस्टेन कर सकेंगी और क्या ये आगे चल के यानी मामलात फिर रिवर्स होंगे या क्या, कैसे पाकिस्तान आगे चलेगा। तो उसके बाद जनाब जब बहुत ज़्यादा सवालात यानी आना शुरू हो जाते हैं तो डेफिनेटली फिर आप यानी सोचते हैं और यानी जेहन में मेरे भी सवाल आते हैं। फिर मैं जनाब उस पर सोचता हूँ, फिर जहाँ जहाँ मेरे यानी राब्ते मैं राब्ते करता हूँ, राब्ते करके जो कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती है फिर उसको यानी साड़ू तो फिर वजदान है आपको बिल्कुल 100% वो यानी खबर देने के लिए। तो अब जनाब ऐसे है कि ये जो कुछ भी हो रहा है आप यकीन कीजिए। देखिए, मैंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया था कि पाकिस्तान के वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया बड़ी बड़ी मजबूत पोजीशंस पे रहे हैं, तो मैं 2019 से ये कह रहा हूँ कि उन्हें दुनिया की कोई ताकत इत्तेसाब से नहीं बचा सकती। और अभी भी कई लोग दंदनाते फिर रहे हैं, जैसे साकिब नसार और वो जो पूरा टोला था। आप देखेंगे कि वो आएंगे क्योंकि ये कुदरत के फैसले हैं। और जब मैं ये कहता था तो कई मेरे इवन वकला दोस्त थे और कई लोग ये कहते थे कि सर जी तुसी कुछ ओवर एग्जैजरेट करते हो। तो मैं उनको कहता था कि भाई मेरा जो जायचा सियासी जायचा है या विजदान है वो यही बता रहा है कि पाकिस्तान इसके बगैर आगे नहीं चल सकता। ठीक है जी। फिर जिस तरह काजी साहब की अपॉइंटमेंट हुई, उससे पहले आसिम मुनीर शाह साहब की अपॉइंटमेंट हुई, तो वो जो कुदरत की मेहरबानी है उसके ऊपर मेरा यकीन ये नहीं होता कि मैंने कहा मैं जो सोच रहा हूँ, जो मेरे जहन में एक चीज़ आ रही है, विजदान में जो चीज़ आ रही है वो डेट इज़ अप टू द मार्क कि जो कुछ हो रहा है, जिस किस्म के ये लोग आ रहे हैं, तो इन पर आप डाउट नहीं कर सकते, इनकी नीयत पर आप डाउट नहीं कर सकते। तो फिर मैंने बड़ा ज़्यादा शाह साहब जो हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो मैंने बाकायदा जो मेरे पास यानी आप कह लें कि यानी इल्म है, जो भी चीज़ है
اس کا یعنی جو میں نے حساب کتاب اور جو یعنی جو کچھ بھی تھا، تو اس کے بعد یہ کہ مجھے ایک روشن پاکستان یعنی نظر آنا شروع ہو گیا، اور جس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ وجدان بھی پیچھے جائیں تو لاسٹ ایئر جو جولائی اگست کے میرے ویلاگز ہیں شروع کے، آپ وہ دیکھیں کہ اس میں نے کیا پریڈکٹ کیا تھا، لفظ بلفظ یہ چیزیں ہو رہی تھیں۔ اور پچھلے سال ہی میں کہہ رہا تھا کہ جب تک آپ یہ، بلکہ جب قاضی صاحب تشریف لا رہے تھے ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان، تو ایک ویلاگ میں نے ان کی خدمت اقدس میں اور باقی جو کانسٹیٹیوشنل جج ہیں، اور اس وقت بنڈیال اور وہ جو پورا گروپ تھا ہم خیالوں کا، انہوں نے جناب انی مچائی دی تھی، تو میں نے کچھ گزارشات ان سے کی تھیں، بھٹو شہید کیس، اس کے علاوہ کچھ اور اچھا عوامی ریفارمز میں انہوں نے بتایا کہ جو عوام الناس سے ریلیٹڈ ہیں، یہ سیاسی جو کھلواڑ ہے سر اس کو ختم کریں۔ ٹھیک ہے جی، آپ وہ میرا ویلاگ سن سکتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ یہ جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں، جو معاملات ہوئی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ جو میرا ویژن یعنی اس کو کام کر رہا تھا، یعنی عوام کے فلاح و بہبود میں پاکستان کی بہتری کے لیے، عوام کی آسانی کے لیے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت آسان ہے کہ اس وقت احسان ہے کہ اس وقت جو لوگ ذمہ داران ہیں، چاہے وہ آپ کے چیف آف دا آرمی اسٹاف ہیں جو پاور میں ہیں، دیکھیں اس میں کوئی یعنی کہنے میں حرج نہیں ہے، چیف جسٹس آف پاکستان، حکومت پاکستان، ریاست پاکستان کہ تمام لوگ جو بالکل بے لوث ہو کر اور ایک اپنے ذاتی مفادات سے ہٹ کر ایک یعنی سوچ ہوتی ہے، پھر اللہ کا شکر ہے کہ ادارے کے اندر اب اس وقت یعنی جتنی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں، ڈیفنس ادارہ ہو یا باقی ادارے بھی آپ دیکھ لیں، تو وہ قدرت کی طرف سے ایک ایسی فاؤنڈیشن بن گئی ہے کہ یہ سارے لوگ، میں یعنی بار بار کہہ رہا تھا کہ پرو پاکستانی ہیں، کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں، اچھا کوئی ان کا فائنینشیل ایجنڈا نہیں کہ اسی جا کے برگر دیا دکانیں کھولنی ہیں، اسی پلازے بنانے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہاں ہم نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے، ہم نے اس کو جسٹیفائی کرنا ہے کہ جن ذمہ داریوں پہ ہم بیٹھے ہوئے، تو یہ میں آپ کو شروع سے کہہ رہا تھا کہ یہ چیزیں دیکھیں، یہ تمام چیزیں قدرت کی طرف سے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس یہ کرتی ہے، وہ ایسے لوگ لے آتی ہے، اور یہ یعنی قانون قدرت ہے کہ ایک چیز بہت زیادہ زوال پہ چلی جاتی ہے تو اس نے مینٹین ہونا ہوتا ہے، اور پھر مینٹین ہونے کے بعد پھر اس نے ایک پکڑنی ہوتی ہے، اس نے عروج پہ جانا ہوتا ہے، ہر زوال کو ایک عروج ہے۔ تو پاکستان کی جو عوام ہے وہ 75 ایئرس سے جس طرح قومی مجرموں کے رویے اور یعنی اس میں تمام لوگوں کی میں بات کرتا ہوں، غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے عوام الناس کو یعنی ان کے یعنی حقوق نہیں مل سکے انفارچونیٹلی۔ اس کے بعد جناب آگے جب یعنی معاملات جو چلتے ہیں، مشکلات آتی گئی ہیں، جب بھی آپ ایک یعنی نئے کام کرتے ہیں اور نئے کام کرتے ہوئے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر آپ کے ہرڈلز آتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پوری ریاست نے ایک پوائنٹ کے اوپر جا کر بالکل وہی پیرامیٹر جو یہ آجز آپ کو پچھلے میں تو خیر 2018-19 سے قدرت والی بات کر رہا ہوں، اور پچھلے 1.5-2 سال سے تو میں وجدان پہ آپ یعنی اس بات کی گواہ ہیں کہ ایسی فاؤنڈیشن بنا دی کہ ان کے ذہنوں میں وہ ساری چیزیں، آپ اگر میرا وہ ویلاگ جو جولائی کے مہینے میں 18 جولائی 2023 کے بعد یعنی میں نے کیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان، نامزد چیف جسٹس آف پاکستان میاں نواز شریف صاحب سے میں نے کیا، زرداری صاحب سے کیا، عمران خان صاحب سے کیا، اس کے ساتھ ساتھ میں نے آصف منیر شاہ صاحب کی خدمت اقدس میں وہ کیا تھا، اور ان سے اپنی ایکسپیکٹیشن بتائی تھیں، اور میں نے یہ کہا تھا کہ آنے والے وقت میں مشکلات ہوں گی لیکن اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ہاتھوں سے وہ کام کروائے گا۔ تو آپ دیکھیے بھٹو کیس کا فیصلہ بھی ہوا، ٹھیک ہے، جوڈیشل ریفارمز بھی ہوئی ہیں، اور ان جوڈیشل ریفارمز کا فائدہ عوام الناس کا، میرا یعنی سب سے بڑی جو نامزد چیف جسٹس آف پاکستان تھے محترم قاضی فیض عیسیٰ صاحب، ان کی خدمت اقدس میں یہ تھا کہ سر عوام الناس کی سطح پر یعنی کچھ چیزیں ہونی چاہیے۔ پھر اسی طرح جو پاکستان کے پولیٹیشنز تھے، میں نے ان کی خدمت میں یہ یعنی عرض کیا۔ تو آپ یہ دیکھیے جناب کہ یہ جو سارا کچھ ہوا ہے، امینڈمنٹس یعنی ہوئی ہیں، تو یہ قدرت کی مہربانی سے اور پوری قوت کے ساتھ ہوئی ہیں۔ اب رہ کے معاملہ جی کہ سپریم کورٹ دے وچ کی ہلچل ہونی ہے، تو جناب کوئی ہلچل نہیں ہونی، ٹھیک ہے جی۔ آپ دیکھیں گے کہ خوش اسلوبی کے ساتھ تمام معاملات یعنی ہو جائیں گے، اگر کہیں کوئی چھوٹا موٹا رخنا آئے گا بھی صحیح، تو یعنی سبسٹیچیوٹ یعنی موجود ہے۔ ہاں ایک چیز اب نہیں ہوگی، اور جناب وہ وے کہ حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنا، ریاست کو جناب گڑے سٹن کی کوشش کرنی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب آپ دیکھیں گے کہ کانسٹیٹیوشنل معاملات ہوں یا کوئی بھی ہو، غیر قانونی فیصلہ کوئی نہیں ہوگا، بلکہ جو پیچھے غیر قانونی فیصلے ہوئی ہیں ان کا احتساب ہوگا، اور وہ سارے لوگ کٹہرے میں آئیں گے جنہوں نے یہ کھلواڑ ریاست پاکستان کو جو ہے ایک وائرس کا شکار ہوتے ہوئے
کیا. ٹھیک ہے جی. اب جہاں تک چیف جسٹس آف پاکستان کا معاملہ ہے تو یعنی 3 معزز یعنی جج ہیں, معزز جسٹس منصور علی شاہ صاحب, معزز جسٹس منیب اختر صاحب اور معزز جسٹس یحییٰ افریدی صاحب. تو یعنی مجھے یعنی ایسا لگ رہا ہے, پتہ نہیں کیوں گڑبڑ لگتی پئی ہے کہ اسپین میں یعنی مجھے کچھ ہلچل نظر آ رہی ہے. میں اس وقت جب آپ سے یہ یعنی کروں 22 تاریخ ہے اور یہ 3 بجے کا ٹائم ہے, 2:30 بجے کا, بلکہ جب میں آپ سے یہ کر رہا ہوں تو ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. تو اب آپ دیکھیے کہ قرا کتنا یعنی نکل رہا ہے. اللہ کرے کہ اگر یحییٰ افریدی صاحب کا نام لیا جاتا ہے تو وہ اسے یعنی ایکسیپٹ کرے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر منصور علی شاہ صاحب کو بھی یعنی کر لیا جائے تو یعنی آئی ایم شیور کہ یعنی معاملات جو ہیں وہ یعنی بہتر طریقے سے یعنی چلنے کی امید کی جا سکتی ہے. لیکن وہ جڑا ریڈار ہے سر وہ چیزاں انفارچونیٹلی نہیں آ رہی ہیں, تو مینوں تو کچھ چیز اور نظر آ رہی. خیر اینی وے جو کچھ بھی ہوگا پاکستان کے حق میں یعنی بہت بہتر ہوگا. اور آپ دیکھیں گے کہ اب عوام کو انشاءاللہ سپریم کورٹ, ہائی کورٹ اور یعنی لوکل سطح پہ بھی آپ آگے چلیں گے, جو سول کورٹس ہیں یا اس کے بعد جو سیشن کورٹس ہیں, آپ کو مزید ریفارمز ہوتی نظر آئیں گی اور آپ کو ریپڈلی عوام الناس کو یہ یعنی ملنا ہے. تو جناب اے کہ سپریم کورٹ دے وچ کوئی خطرناک ہلچل نہیں ہونی. نوجوانوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ نہ لونڈے لپاڑے نہ سنو. ان لونڈے لپاڑوں نے دیکھے نا منصور علی شاہ صاحب جیسی پرسنالٹی جو میرے بڑے فیورٹس میں, انہوں نے متنازع بنا دیتے ہیں ان لونڈے لپاڑوں نے. ٹھیک ہے جی, انہوں نے ڈمپل چوا کے, ٹھیک ہے جی, اور ابھی بھی وہ لوگ باز نہیں آ رہے. تو جناب کوئی انقلاب نہیں ہے نا, کوئی کوشش کرے گا بھی صحیح تو جناب اسے بھی لٹھوس ہو جانی اور سپریم کورٹ میں نئے ججز نے آ جانا. سو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کچھ ایسا یعنی ہوگا. یہ لونڈے لپاڑے ایویں یعنی رولا پاندے پین. تو جناب یعنی تمام معاملات اب یعنی سموتھ ہوں گے اور کرنا پڑیں گے کیونکہ ملک نے چلنا جناب صحیح ٹریک کے اوپر. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر, پاکستان پر, بچے بلبوٹے پر اپنا کرم کرے, فضل کرے. اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر دیجیے, بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے. ہو سکے ہو نہیں سکے بلکہ شیئر کرو. یہ پاکستان بناؤ چینل ہے. ملیں گے انشاءاللہ اگلے ولاگ.